السلام علیکم دوستو، اس نئی ایپیسوڈ میں پچھلی ایپیسوڈس میں ہم نے کچھ ڈائٹ کا ذکر کیا جس میں ہم نے بتایا کہ جو ڈائبٹیز کا سبب بن سکتی ہیں. اس میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر پہ غور کریں گے. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ آج کل خاص طور پہ غریبوں میں سٹریس بہت پایا جا رہا ہے. سٹریس اس کی وجہ سے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور نمبر 2 جو آج کل کے جو ہے اخراجات اور نوکری کا نہ ملنا، اور بہت سے فیکٹر ہیں جو سٹریس کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ سٹریس سے عموماً پہلے امیروں میں پایا جاتا تھا کہ جیسے کاروبار کا سٹریس، یہ چیزیں وغیرہ، بزنس کا. تو اب یہ سٹریس جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے غریبوں کی طرف. اب غریبوں میں سٹریس امیروں سے زیادہ پایا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مہینے کے، یا پھر جو ہے ان کی سیلری اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ راشن پورا نہیں کر پاتے، یا پھر یہ کہ نوکری نہیں ملتی، تو نوکری کا چلے جانا، ریٹائرمنٹ، یہ بہت زیادہ سٹریس فیکٹر ہو گیا ہے غریبوں میں. اچھا، یہ جو سٹریس فیکٹر ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبب ہے ڈائبٹیز کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹریس جو ہوتا ہے یہ کچھ ہارمونس ریلیز کرتا ہے باڈی سے، جس میں ایڈرینالین اور کارٹیسول، ان دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ انکریز کر دیتے ہیں بلڈ شوگر جسم کے اندر، وہ مسلسل ان کا ہائی رہنا ڈائبٹیز کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہے سٹریس، یہ ہارمون، جو سٹریس ہارمونس ہیں جو کارٹیسول اور ایڈرینالین، یہ کام کرتے ہیں کہ لیور پہ افیکٹ کرتے ہیں، اور لیور سے بلڈ شوگر خون میں زیادہ ریلیز ہوتی ہے نارمل سے. تو یہ سٹریس فیکٹر جو ہے اس کو آپ کو کنٹرول پانا بہت ضروری ہے. اگر یہ آپ کنٹرول نہیں پائیں گے تو آپ کی یہ ڈائبٹیز کا سبب بن سکتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریبوں میں ڈائبٹیز بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت زیادہ کامن ہے بنسبت امیروں کے. اب آج کل کے ہر گھر میں ایک نہ ایک ڈائبیٹک یا ضرور مل رہا ہے، خاص طور پہ غریب لوگوں میں. تو ہمیں اس سٹریس کو کم کرنا ہے. سٹریس کو کم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ہم کس طریقے سے سٹریس ہارمونس کو ریلیز کو کم کریں؟ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹس، یا جو ہے ہمیں کوئی اس کے ساتھ جم یا ایکسرسائز یا سائیکلنگ یا واک، یہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تاکہ ہم سٹریس جو ہے وہ جسم پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہ کرے کہ یہ ڈائبٹیز کا سبب بنے، اور ہماری باڈی بھی جو ہے نا ڈائبٹیز سے بچی رہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکسرسائز اپنے اس چیز میں توازن پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے سٹریس بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو ریلیز بھی کرنا ہے. اس کو ریلیز آپ میڈیسن سے بھی کر سکتے ہو، لیکن میڈیسن آپ کو ایڈکٹیو بنا دیں گے. تو اس کو ہم ایکسرسائز، جم، واک، ان سے ہم اس کو سٹریس کو ریلیز کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں. جب بھی سٹریس آپ کو زیادہ ہو تو آپ فیملی میں جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ گپے لگائیں، ٹی وی لگا لیں، اپنا سٹریس سے مائنڈ جو ہے نا وہ آپ ڈائیورٹ کر دیں. تو اس سے آپ ہارمونس جو سٹریس ریلیز ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز کا سبب بنتی ہے وہ آپ کو اس سے بچے رہیں گے. تو یہ بھائیوں، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے کہ آپ سٹریس کو کسی طریقے سے آپ اس کی ڈائیورٹ کریں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اور اگر ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے آپ، تو آپ ساتھ ایکسرسائز یا جم یا واک یا سائیکلنگ، کوئی نہ کوئی سپورٹس، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کوئی نہ کوئی سپورٹس جاری رکھیں تاکہ سٹریس آپ کی باڈی میں زیادہ افیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے بھائیو، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.